السلام علیکم۔ زندگی کے بارے میں دنیا کے ہر شخص کا احساس جدا اور سوچ مختلف ہوتی ہے۔ تاہم احساس کے کچھ پہلو اور سوچ کے کچھ زاویے مماثل بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے زندگی کو محسوس کیا، اس طرح دنیا میں کسی نے محسوس نہیں کیا ہوگا، اور جس طرح سوچنے پر میں مجبور ہوں، وہ جبر دنیا کے کسی شخص کا مقسوم نہ بنا ہوگا۔ مگر ابھی تو یہ بھی طے نہیں کہ میں اپنا شمار دنیا کے انسانوں میں کروں یا نہ کروں۔ یہی ایک سوال میری اس سرگزشت کا مرکزی نقطہ ہے۔ لوگ اپنی سرگزشت کا آغاز عموماً اپنے بچپن یا اپنی پیدائش یا اپنے گھریلو ماحول سے کرتے ہیں، لیکن میں نہ تو اپنے بچپن کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ اپنے گھریلو ماحول کے بارے میں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن جب میں اپنی جائے پیدائش کا نام لوں گا تو کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ آج سے پہلے بھی کسی نے یقین نہیں کیا ہے، مگر لوگوں کی اس بے یقینی کے باوجود میں وہی کچھ لکھنے پر مجبور ہوں جو حقیقت ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں ایک ٹیکسی میں پیدا ہوا تھا اور اس وقت میری عمر 30 سال تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لگ بھگ تھی۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ زیادہ صحیح بات یہ ہوگی کہ میں اپنی اس لمحہ پیدائش میں 30 سال کا ایک نوجوان آدمی نظر آتا تھا۔ اس لمحہ پیدائش میں میرے جسم پر سفید قمیض اور آسمانی رنگ کا سوٹ تھا۔ گلے میں اسی رنگ کی ٹائی تھی جس پر سفید دائرے بنے ہوئے تھے۔ جوتا چمکدار سیاہ تھا اور موزے بھی آسمانی رنگ کے تھے۔ میں یہ سب باتیں محض یہ ظاہر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس لمحہ پیدائش میں شعور کی اسی سطح پر تھا جس پر کسی بھی بالغ آدمی کو ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے ماحول کا پورا پورا ادراک تھا، حتیٰ کہ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ میں جس ٹیکسی میں تھا وہ ہندوستان کے خوبصورت شہر بمبئی کی ایک سڑک پر رواں دواں تھی۔ سڑک کی دائیں جانب سمندر تھا اور بائیں جانب خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ تو ایسی تھیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان عمارتوں کی روشنیوں نے ٹیکسی کے اندرونی ماحول کو بھی مکمل تاریکی سے بچا رکھا تھا، اور مجھے ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کا کچھ حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد مجھے فوری طور پر اتنی مہلت نہیں مل سکی کہ میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتا، کیونکہ جب ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے آنے والی ٹریفک کا جائزہ لینے کے لیے عقب نما آئینے پر نظر ڈالی تو اسے میں بھی دکھائی دیا، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے اس نے کوئی عجیب الخلقت شے دیکھ لی ہو۔ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس ڈرائیور کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اس لیے عقب نما آئینے میں اس کا چہرہ بھی مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ کو عالم حیرت میں کشادہ ہوتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکسی کی رفتار بھی کم ہوتی چلی گئی۔ غالباً ڈرائیور کا پیر ایکسیلریٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا۔ میں نے بے چینی سی محسوس کی۔ میری بے چینی کا باعث یہ لا علمی تھی کہ میں اس ٹیکسی میں کہاں سے آیا، اور غالباً ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اسی سوال نے پریشان کر رکھا ہوگا کہ میں اس کی ٹیکسی میں کہاں سے آ ٹپکا۔ ٹیکسی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ سے لگ کر رک گئی۔ ڈرائیور مڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر ڈرائیور ہی بولا، یہ کیا لفڑا ہے بابو، تم ادھر، ہمارا ٹیکسی میں کدھر سے آیا؟ اس وقت میں بلا ارادہ بول اٹھا، ایئرپورٹ سے۔ اور کہاں سے؟ کیا تم اتنی پی گئے ہو کہ تمہیں اپنے پیسنجر کا بھی ہوش نہیں؟ میرا لہجہ بڑا دبنگ تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ مجھے کس طاقت نے اس طرح لب کشا کیا تھا۔ ڈرائیور نے مزید آنکھیں پھاڑ دیں، پھر اس نے ٹیکسی کے میٹر کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ہماری گاڑی کا تو میٹر بھی ڈاؤن نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا لہجہ بدستور دبنگ رہا۔ کیا تم اس وقت ایئرپورٹ سے نہیں آ رہے ہو؟ آتا تو ادھر سے ہی ہوں۔ ڈرائیور بالکل احمق نظر آ رہا تھا۔ پر ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ اپن نے ادھر سے کوئی پیسنجر اٹھایا ہو۔ اگر تم کو یاد نہیں پڑتا تو اس میں میرا کیا دوش؟ میں نے بگڑ کر کہا، تم نے اس وقت شاید بہت زیادہ چڑھا رکھی ہے۔ نہیں بابو، بھگوان قسم، ابھی تو ہم بالکل نہیں پیا۔ ہم ادھر ایئرپورٹ سے کوئی پیسنجر اسی واسطے نہیں لیا کہ ابھی ہم کو اپنا کھولی پہنچنا ہے، جدھر ہمارا یار لوگ دارو لیے ہمارا ویٹ مارتا ہوگا۔ ہم رات کا 10 بجے سے پہلے دارو کو سونگھتا بھی نہیں ہے۔ تم نے دارو کو سونگھا تو نہیں ہے، مگر اس میں ڈوبے ضرور ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈرائیور بوکھلا سا گیا۔ اس نے پوچھا، تم کو جانا کدھر ہے صاحب؟
اوبرائے، میں نے جواب دیا۔ اوبرائے ٹاورز بمبئی کا خوبصورت ترین ہوٹل ہے، جسے اوبرائے شیریٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اوبرائے، ڈرائیور نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تب تو پھر بالکل ٹھیک ہوا، ایئرپورٹ سے ہم اوبرائے کا سواری تو لے سکتا تھا، ہم کو ادھر ہی سے اپنا گھر جانا ہے۔ تو پھر چلو، گاڑی کیوں روک دی ہے؟ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ پتہ نہیں آج ادھر کیا گھپلا ہوا ہے۔ ڈرائیور اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اپنی کھوپڑی پر کھٹ کھٹ کرنے لگا۔ وہ بیچارہ واقعی بہت بری طرح چکرا گیا تھا، کیونکہ میں خود چکرایا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے جو باتیں کی تھیں، ان میں بھی میرے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ کوئی ماورائی طاقت تھی جس نے مجھ سے وہ سب کچھ کہلوایا تھا، اور مجھے یہ بات قطعاً نہیں معلوم تھی کہ میں نے ڈرائیور سے اوبرائے چلنے کے لیے کیوں کہا ہے۔ ٹیکسی پھر حرکت میں آ گئی۔ ڈرائیور مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ سکی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں تو اپنی ہی ذات کے چستان میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں اپنے متعلق یہ بات تو تھی کہ میرا نام ونود کمار ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا ماضی کیا ہے، اور یہ کہ میں اوبرائے ہوٹل کیوں جا رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی الجھن ہے کہ کسی شخص کو اپنے ہی بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ اپنی ذات کی عدم شناخت ایک ایسا نشتر ہے جو اذیت ناک نہ ہونے کے باوجود بھی اذیت ناک ہوتا ہے۔ شاید میں اپنی اس کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکا ہوں، یا یوں کہا جائے کہ اس کیفیت کے اظہار کے لیے کوئی لفظ شاید دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچتے سوچتے شاید میرا دماغ پکے ہوئے پھوڑے کے مانند ہو جاتا، لیکن مجھے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹیکسی اوبرائے کے صدر دروازے پر رک گئی، اور اس کے ہلکے سے جھٹکے نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ صدر دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں میں سے ایک نے قریب آ کر ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، گڈ ایوننگ سر۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے جواب میں کچھ کہا تھا، یا سر کو خفیف سی جنبش دی تھی، یا دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اس وقت میری ذہنی حالت ہی عجیب سی تھی۔ بلا ارادہ میرا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں گیا، اور میں نے ایک پھولا ہوا پرس نکال کر ڈرائیور سے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ صاحب، اپنا تو میٹر ہی ڈاؤن نہیں ہے، پر اپن لوگ ایئرپورٹ سے اوبرائے تک کا 60 روپیہ لیتا ہے۔ میں نے پرس میں سے 100 کا ایک نوٹ کھینچ لیا۔ میرا پرس ان بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا، اور ڈرائیور نے جو 40 روپے واپس کیے وہ میں نے اپنے کوٹ کی بائیں جیب میں ڈال لیے۔ دائیں ہاتھ میں بریف کیس سنبھالتا ہوا میں ٹیکسی سے اتر آیا، اور دربان نے ٹیکسی کا دروازہ بند کر دیا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی، اور میں شیشے کے کئی دروازوں میں سے ایک کو پش کرتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ بائیں جانب ایک کشادہ راہداری تھی جس میں شاپس بنی ہوئی تھیں، لیکن میں اس طرف مڑنے کی بجائے سیدھا بڑھتا چلا گیا۔ اب میری بائیں طرف استقبالیہ کے کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے۔ لابی کے اس حصے میں کاؤنٹرز کے سامنے ایک بڑے دائرے میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ میں بے اختیار اسی طرف بڑھا اور ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ بیشتر صوفے خالی ہی پڑے تھے۔ اب ایک بار پھر میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ میں کون ہوں، اور یہاں کیوں آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس رات سے پہلے کبھی اوبرائے میں گیا ہوں، تاہم مجھے وہ جگہ اجنبی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے برخلاف مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اکثر یہاں آتا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یہ احساس تھا کہ اوپر کی کن کن منزلوں پر خوبصورت دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور سوئمنگ پول کس منزل پر ہے، نیز یہ کہ اسنیک بار کدھر ہے اور ڈائننگ ہال کس طرف ہے۔ نہ صرف ہوٹل اوبرائے بلکہ سارے بمبئی کی معلومات میرے ذہن میں موجود تھیں۔ وہاں کے راستے، وہاں کی مشہور عمارتیں اور تفریح گاہیں میرے علم میں تھیں، لیکن ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دنیا کے دوسرے ممالک کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا دنیا کے کسی آدمی کو اخبارات یا کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ گویا میں ایک ایسا شخص تھا جو بمبئی کے چپے چپے سے واقف ہو، لیکن بمبئی سے باہر کبھی نہ گیا ہو۔ میں شاید آدھے گھنٹے تک لابی ہی میں بیٹھا رہا، اور میرے ارد گرد لوگ نقل و حرکت کرتے رہے۔ مختلف آوازیں میرے کانوں میں آتی رہیں۔ ان میں کبھی کبھی کوئی کھنکھناتی ہوئی ہنسی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ عورتیں اور مرد آ جا رہے تھے۔ کچھ کا رخ اس طرف ہوتا تھا جہاں 4 لفٹیں لگی ہوئی تھیں، اور کچھ ذرا آگے اسنیک بار میں چلے جاتے تھے۔ جب میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کافی پینا چاہیے۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور اسنیک بار کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھوک قطعاً محسوس نہیں ہو رہی تھی،
جس کا مطلب یہ تھا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر کب؟ یہ سوال بھی ان سوالوں کے ہجوم میں گم ہو گیا جو میرے ذہن میں ہزار پا کیڑوں کی طرح کلبلا رہے تھے۔ میں نے ایک خالی میز کا انتخاب کیا اور کافی کا آرڈر دیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اپنا بریف کیس کھول کر دیکھنا چاہیے۔ میں اس ادراک سے محروم تھا کہ بریف کیس میں کیا کچھ ہے، اور میری دانست میں اس کا قوی امکان تھا کہ اس میں موجود چیزوں سے مجھے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جاتیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے بریف کیس میز پر رکھا، لیکن جب اسے کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ مقفل تھا۔ میں نے اس کا قفل کھولنے کے لیے اپنی جیبوں میں اس کی چابی تلاش کی، لیکن ناکام رہا۔ میری جیب میں ایک چابی موجود تو تھی، لیکن وہ بریف کیس کی نہیں تھی، وہ کسی بڑے قفل کی تھی، اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قفل کہاں لگا ہوگا۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بریف کیس کا قفل توڑ ڈالوں، لیکن یہ کام میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے ایک پوشیدہ جگہ کی ضرورت تھی۔ میں اسے کھولنے کے لیے اتنا بے قرار ہوا کہ اگر اسی وقت ویٹر کافی نہ لے آتا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا۔ میں نے کافی بنا کر بہت عجلت میں پی اور پھر وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی یہاں بیٹھ جاؤں، وہ انگریزی میں بولی۔ ضرور، میں نے جواب دیا، میں تو یہاں سے اٹھ ہی رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ؟ میں نے تعجب سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بیٹھ بھی گئی۔ یوں تو میں اپنے ماحول سے بے خبر نہیں تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد ایک تائرانہ نظر دوڑائی۔ وہاں متعدد میزیں خالی پڑی تھیں۔ وہ لڑکی کسی بھی میز پر بیٹھ سکتی تھی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ کو میری رفاقت بری لگ رہی ہے؟ لڑکی نے بانداز دلربائی کہا۔ جی یہ بات نہیں، میں بے اختیار جلدی سے بول پڑا۔ دراصل میرے لیے تعجب خیز امر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں۔ آخر کیوں؟ مجھے آپ سے ایک کام ہے، وہ بولی۔ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میرا استعجاب بڑھ گیا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ یعنی؟ میں نے استفہامیہ نظر سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یعنی یہ کہ آپ بینکاک سے آئے ہیں، لیکن آپ کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے، نہ دیگر کاغذات ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس اس طیارے کا ٹکٹ بھی نہیں تھا جس سے آپ اترے ہیں۔ امیگریشن والوں کے لیے آپ کا کیس بڑا تعجب خیز تھا۔ پھر جب انہوں نے سیکیورٹی کے افسران کو آپ کے بارے میں اطلاع دی تو آپ انتہائی حیرت انگیز چالاکی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کی اور سیدھے اوبرائے آ گئے۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے لڑکی کی باتیں سن رہا تھا، اور جب وہ چپ ہوئی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ کسی شدید غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ مجھے قطعاً کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کہیے تو میں آپ کا نام بھی بتا دوں۔ ویسے اس کا مجھے علم نہیں کہ آپ کا وہ نام درست ہے یا نہیں۔ ممکن ہے آپ نے امیگریشن والوں سے جھوٹ بولا ہو۔ آپ نے انہیں اپنا نام شیام سندر بتایا تھا، جبکہ آپ کا نام ونود کمار ہے۔ لڑکی کے منہ سے یہ نام سن کر میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ مجھے بھی یہی یاد تھا کہ میرا نام ونود کمار ہے، لیکن وہ سب باتیں مجھے نہیں معلوم تھیں جو ابھی لڑکی نے مجھے بتائی تھیں۔ ویسے یہ بات میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کی تھی کہ میں ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، لیکن میں ایئرپورٹ پر کیوں تھا یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ مجھے ٹیکسی سے پہلے کا کوئی واقعہ بھی یاد نہیں تھا، تو کیا میں لڑکی کے بیان کو درست مان لیتا؟ بتائیے، لڑکی قدرے توقف سے بولی۔ کیا آپ کا نام ونود کمار نہیں ہے؟ کیا آپ نے امیگریشن والوں کو اپنا نام شیام سندر نہیں بتایا تھا؟ میرا نام یہی ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ میں نے امیگریشن والوں کو اپنے کاغذات نہیں دکھائے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور آپ میرے ایک اشارے پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ CID والے اس وقت ہر جگہ آپ کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ تمام بڑے بڑے ہوٹلوں پر تو اس وقت ان کی کڑی نظر ہے۔ ابھی میں نے لابی میں بھی ایک CID افسر کو دیکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس لیے آپ ابھی تک گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر میں انہیں آپ کے بارے میں اشارہ بھی دے دوں تو وہ بھوکے گدھوں کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب آپ انہیں اپنی طرف سے مطمئن نہیں کر سکیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دراصل شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ غیر ملکی جاسوس ہیں۔ میرے جسم میں پھیلی ہوئی سنسناہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ لڑکی نے جو کچھ بھی کہا تھا بڑے اعتماد سے کہا تھا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ اگر میرے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی تو میں کسی کو بھی اطمینان بخش جواب نہ دے پاتا۔
مجھے اپنے بارے میں کوئی بات معلوم ہی نہیں تھی، تو جواب کیا دیتا؟ آپ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لڑکی مسکرا کر بولی، لیکن آپ کو اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، جب تک ہم نہ چاہیں آپ گرفتار نہیں ہو سکتے۔ ہم؟ میں نے لڑکی کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ ہاں، وہ بولی، لفظ ہم میں نے اس لیے استعمال کیا کہ میں تنہا تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ دراصل میرا تعلق ایک گروپ سے ہے۔ اس گروپ کی تشکیل کے اغراض و مقاصد میں یہ بھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی مدد کی جائے، بشرط یہ کہ آپ جیسے لوگ بھی ہم سے تعاون کریں۔ کس قسم کا تعاون؟ یہ آپ کو ہماری گروپ لیڈر سے معلوم ہوگا۔ آپ کی گروپ لیڈر کوئی عورت ہے؟ ہمارے گروپ میں کوئی مرد نہیں ہے۔ ان کا نام رینوکا دیوی ہے۔ لڑکی بولتی رہی، وہ نیپال میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں۔ ان کے پاس نیپال کی نیشنلٹی ہے، لیکن وہ ہندوستان گیر شہرت کی مالکہ ہیں۔ اندرا گاندھی سے تو ان کے گہرے مراسم ہیں۔ کیا تم نے ان کا نام کبھی نہیں سنا؟ لڑکی کا انداز گفتگو اب کچھ بے تکلفانہ ہو گیا تھا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ اسی ہوٹل کی 22ویں منزل کے ایک کمرے میں مقیم ہیں اور انہیں تمہارا انتظار ہے۔ انہوں نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں، اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا؟ میں نے لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ مسکرائی، اور شاید اسی کو تقدیر کا جبر کہتے ہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں گرفتار کرا دوں گی۔ میں اپنی ذات کے بارے میں الجھا ہوا تو پہلے ہی تھا، لڑکی کی باتوں نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ جا کر میں کسی اور بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح میز پر رکھے جیسے اٹھنا چاہتی ہو۔ تم جا سکتی ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی بولی، تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں گرفتار ہونے کا شوق ہے؟ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، تمہاری سب باتیں بکواس ہیں، بے سروپا اور بے بنیاد۔ CID والے تمہارے ان فکروں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بریف کیس میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور لکڑی کے اس پارٹیشن کو پار کر گیا جو سنیک بار کو لابی سے جدا کرتا تھا۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے قدموں کے باعث میں ان دونوں آدمیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا جو لفٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سوری، میرے منہ سے نکلا۔ وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ ان کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہی اپنی وضاقتہ سے مجھے بڑے پراسرار معلوم ہوئے۔ ان کے جسموں پر اوور کوٹ تھے اور سر پر فلیٹ ہیٹ۔ ان میں سے ایک تو چھریرے جسم کا دراز قامت شخص تھا، اور دوسرا اس سے کم قامت ہونے کے ساتھ ساتھ فربہی کی طرف مائل بھی تھا۔ ہلکی ہلکی مونچھیں دونوں ہی کے چہروں پر تھیں۔ وہ مجھے گھورتے رہے اور میں چند لمحے تک ٹھٹکا رہنے کے بعد ان سے کترا کر آگے نکل گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دونوں آدمی مجھے CID ہی کے معلوم ہوئے تھے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لابی سے گزر گیا اور شیشے کے ایک دروازے کو دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ سامنے ہی سمرقند ریسٹورنٹ کا دروازہ تھا، لیکن اس وقت مجھے کسی ریسٹورنٹ کی نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں اپنے بریف کیس کے قفل توڑ کر اس میں سے وہ چیزیں نکال سکتا جو اندر موجود تھیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ چیزیں تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیتیں۔ ایک ٹیکسی سامنے آ کر رکی اور اس میں سے کچھ لوگ اترنے لگے۔ میں ان سے کترا کر بائیں جانب قدم بڑھاتا چلا گیا۔ 20-25 فٹ کا قدرے نشیبی راستہ تھا جس کے بعد سڑک تھی۔ اس نشیبی راستے پر پیر پھسل بھی سکتا تھا، لیکن میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک کے اس پار سمندر تھا جس نے اس وقت رات کی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سڑک کی اسی طرف دائیں جانب ایک قطار میں بہت سی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں سب سے اگلی ٹیکسی کے قریب جا کر رکا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ٹیکسی کی دوسری سمت سے بھی دروازہ کھلا اور ایک شخص میرے برابر میں آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ کا وہ دروازہ بھی کھلا جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں تھا۔ ایک اور آدمی بھی ٹیکسی میں آ گیا، اور یہ وہی دونوں آدمی تھے جن کے بارے میں مجھے CID سے متعلق ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ ان دونوں کی اس حرکت کا یہ رد عمل ہوا کہ مجھے اپنے جسم پر سینکڑوں کیڑے سے رینگتے محسوس ہوئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہیں، چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے میری طرف کا دروازہ بند کیا
اور گھوم کر ٹیکسی کی بائیں سائڈ میں گیا جہاں میٹر لگا ہوا تھا۔ اس حرکت کا مطلب میں نے جی کڑا کر کے اس دراز قامت شخص سے کہا جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جواب میں اس شخص نے کچھ کہنے سے قبل اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر چند سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کی اندرونی لائٹ بھی آن کر دی۔ مجھے کارڈ دکھانے کے بعد اس نے لائٹ آف کر دی۔ وہ کارڈ CID کا تھا جس پر اس شخص کی چھوٹی سی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اوبرائے کے سنیک بار میں ملی ہوئی لڑکی کی باتیں میرے ذہن میں اس طرح گونجنے لگیں جیسے کوئی سائرن بج رہا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور میٹر ڈاؤن کر کے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ آگے بیٹھے ہوئے پستہ قامت شخص نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کچھ کہا۔ ڈرائیور نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور انجن سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں پہلو بدل کر بولا، آخر مجھے اس طرح گھبرائیے نہیں۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہم آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے۔ دراصل ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے اور ابھی ایک لڑکی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ ہیں۔ اگر وہ آپ نہیں ہیں تو اطمینان رکھیے کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ ٹیکسی کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ دراز قامت شخص کی کہی ہوئی باتیں ڈرائیور کے کان تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط اطلاع دی گئی ہے، میں نے ہمت کر کے سخت لہجے میں کہا۔ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں جو CID کو مطلوب ہو سکے۔ میں ایک شریف اور پرامن شہری ہوں، تو ایک اچھے شہری کی طرح آپ کو قانون سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ٹیکسی چکر کاٹ کر میرین ڈرائیو کی طرف چل پڑی تھی۔ کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ دراز قامت شخص نے بدستور بڑے مہذبانہ لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام ونود ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں جس شخص کی تلاش ہے اس کا نام شیام سندر ہے۔ یہ کہتے ہوئے دراز قامت شخص کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دراز قامت شخص کی آواز اب بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم ابھی ایئرپورٹ چل رہے ہیں، وہاں کے کچھ افسران آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ وہ آپ نہیں ہیں، پھر جہاں آپ چاہیں گے وہاں ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ سردی کے باوجود مجھے اپنی ہتھیلیاں پسجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سنیک بار میں ملنے والی اس لڑکی کی ساری باتیں درست ثابت ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنے سر پر ایک زنجیر کھڑکھڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بندے سلاسل ہونے والا تھا، اور یہ عجب ستم ظریفی تھی کہ مجھے اس کے اسباب نہیں معلوم تھے۔ میں ایئرپورٹ سے فرار ہوا تھا اور مجھے یہ بات قطعاً یاد نہیں تھی۔ اب ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے افسران مجھے پہچان لیتے اور میری ہتھ کڑیاں لگا دی جاتیں۔ سنیک بار میں ملنے والی لڑکی کے بیان کے مطابق CID کے مقامی افسران مجھے غیر ملکی جاسوس سمجھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں مجھ سے وہی برتاؤ بھی کیا جاتا جو غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مار پیٹ، تشدد۔ مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے میری ہڈی پسلی ایک کرنے سے بھی گریز نہ کیا جاتا۔ دفعتاً میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ جب مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو میں یہ کیسے جانتا ہوں کہ غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ آخر مجھے دنیا بھر کی معلومات کیسے حاصل ہیں؟ یہ خود فراموشی کی کون سی منزل ہے کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب کچھ معلوم ہے؟ میری کنپٹیاں جیسے چٹکنے لگیں۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میرے دماغ میں آتش فشاں سا ابلنے لگا۔ میرا جی چاہا میں چیخ چیخ کر ساری دنیا سے پوچھنے لگوں کہ میں کون ہوں، اور اس وقت مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو، تم ایک سایہ ہو۔ سایہ؟ میں نے چونک کر اپنے برابر بیٹھے ہوئے CID افسر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، کس کا سایہ؟ ابھی آپ نے مجھ سے کچھ کہا تھا نا؟ میں نے پلکیں جھپکائیں۔ نہیں تو۔ CID افسر مجھے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا۔ کمال ہے، میں بڑبڑایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سرگوشی میں مجھ سے کہا ہو کہ CID افسر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں ہکلا گیا۔ شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ پاگل ہو جائیں۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ سے پھر کوئی ایسی بات نکل جائے جو CID افسر کی دانست میں بے تکی ہو۔ ٹیکسی اب ایک نیم تاریک سڑک سے گزر رہی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا کہ وہ کون سی سڑک تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اوبرائے سے چلے ہوئے ہمیں کتنی دیر ہو چکی ہے۔
اچانک پیچھے سے آنے والی ایک کار ہماری ٹیکسی کے برابر چلنے لگی، اور پھر اسی کار سے کسی نے پکارا، ہریش! میرے برابر میں بیٹھے ہوئے سی آئی ڈی افسر نے چونک کر اس کار کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولا، یس سر! ٹیکسی روکو۔ اس کار سے وہی آواز سنائی دی اور پھر وہ کار کچھ آگے نکل گئی۔ نیم تاریک ماحول میں مجھے صرف اتنا نظر آ سکا کہ وہ کار کوئی عورت چلا رہی تھی اور اس کے برابر میں کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا، اور اس کار کی پچھلی سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ ٹیکسی کے آگے آ کر اس کار کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی تھی، اور ادھر سی آئی ڈی افسر کے اشارے پر ٹیکسی ڈرائیور بھی رفتار کم کرنے لگا تھا۔ آخر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ یہ ہمارے پیچھے کہاں سے آ گئے؟ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا ہوا پستہ قامت شخص بڑبڑایا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ دراز قامت شخص نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ایک پیر ٹیکسی سے نکالتے ہوئے کہا، تم ذرا مسٹر شیام کا خیال رکھنا، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں اگلی کار سے ایک شخص اتر کر ٹیکسی کے قریب آ چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ سی آئی ڈی کا کوئی بڑا آفیسر تھا۔ دراز قامت شخص نے ٹیکسی سے اتر کر اسے سلام کیا۔ تم ایئرپورٹ جا رہے ہو؟ نوارد نے پوچھا۔ یس سر! ہمیں ایک آدمی پر شبہ ہوا ہے، ہم اسے شناخت کے لیے ایئرپورٹ لے جا رہے ہیں۔ دراصل ہمیں ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ یہ… مجھے سب معلوم ہے، نوارد نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ادھر میں ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے کامیابی ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن میں ٹیکسی سے اتر کر بھاگنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بعد میں کچھ بھی ہوتا، لیکن نوارد کے دوسرے فقرے نے مجھے ساکت کر دیا۔ یہ صاحب شیام سندر نہیں ہیں، نوارد نے کہا۔ شیام سندر کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ اس وقت ایئرپورٹ پر ہی ہے۔ تم دونوں فوراً وہاں پہنچو اور ان صاحب سے معذرت چاہو کہ تم نے ان کا وقت ضائع کیا۔ اوہ، تو اس لڑکی نے تمہیں غلط بات بتائی تھی، نوارد نے جملہ پورا کیا اور پھر ٹیکسی کی کھڑکی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، امید ہے کہ آپ میرے ماتحتوں کی اس غلطی کو معاف کر دیں گے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کار میں آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں، میں یہاں سے واپس ہی جاؤں گا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عجیب الجھا ہوا سا خواب۔ یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر تھی کہ کسی ونود کمار کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سی آئی ڈی کے دونوں افسر اب مجھ سے معذرت طلب کر رہے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں۔ میں خواب کی سی حالت میں ٹیکسی سے اتر آیا، لیکن اس عالم میں بھی غیر ارادی طور پر میں نے اپنا بریف کیس نہیں چھوڑا تھا۔ نوارد میرا شانہ تھپکتا ہوا مجھے اپنی کار کی طرف لے جانے لگا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور کہا، تشریف رکھیں۔ میں جو گونگا سا ہو گیا تھا خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا۔ نوارد نے خود ہی دروازہ بند کیا اور اگلی نشست پر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر بیٹھ گیا۔ چلوں سر؟ ڈرائیونگ کرنے والی نے پوچھا۔ ہاں، موڑ لو گاڑی۔ کار حرکت میں آئی اور واپس چل پڑی۔ میں حالات کے دھارے پر اس طرح بہہ رہا تھا کہ ہاتھ پیر مارنے کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ میں بالکل بے بس تھا اور بہے چلا جا رہا تھا۔ میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ مجھ سے میرا پتہ بھی نہیں پوچھا گیا تھا، حالانکہ مجھ سے بات یہی کہی گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے گھر پر ڈراپ کر دیں گے۔ اگر میرا پتہ پوچھ لیا جاتا تو میں کیا جواب دیتا؟ خیر، یہ تو بعد کی بات تھی کہ میں کیا جواب دیتا۔ ابھی تو میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا تھا کہ مجھ سے میرا پتہ کیوں نہیں پوچھا گیا۔ میں اس وقت بالکل خالی الذہن تھا۔ دماغ پر ایسی ویرانی چھائی ہوئی تھی جس کا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویرانی اس وقت ختم ہوئی جب کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز صاف نظر نہیں آئی۔ بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کسی عمارت کا احاطہ تھا، اور وہ عمارت اتنی قدیم طرز کی تھی کہ اس کے پورچ کی چھت بھی عجیب طرز کے 3 ستونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ کرنے والی نے انجن بند کیا اور اتر کر پچھلا دروازہ کھولتی ہوئی مجھ سے بولی، آؤ۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے آئے ہیں، لیکن میں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکا۔ خاموشی کے ساتھ کار سے اتر آیا، البتہ اپنا بریف کیس اب بھی اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے تھا۔ لڑکی نے کار کا دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے پر چڑھ گئی۔ برآمدے میں 2 دروازے تو دائیں بائیں تھے اور ایک سامنے تھا۔ لڑکی نے اسی دروازے کو کھولا اور ہم اندر چلے گئے۔ عمارت میں ایسا سناٹا تھا جیسے وہاں ایک بھی متنفس موجود نہ ہو۔ ہم جس وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے تھے
وہ اپنی سجاوٹ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم کی بجائے دیوان خانہ کہلانے کا مستحق تھا۔ وہاں بجلی بھی نہیں تھی، البتہ روشنی ضرور تھی، اور وہ روشنی مومی شمعوں کی مرہون منت تھی۔ شمع دانوں میں لگی ہوئی موٹی موٹی شمعوں کی تعداد 25-30 سے کم نہیں ہوگی، لیکن اس وسیع و عریض کمرے کے لیے ان کی روشنی بہت کم تھی۔ وہ زرد زرد سا اجالا بڑا پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ اب جو میری نظر اپنی ساتھی لڑکی کی طرف گئی تو میں اس طرح اچھلا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھا جو گرتے گرتے بچا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جو میرے اس طرح دم بخود ہو جانے پر محظوظ ہونے کے سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں اوبرائے ہوٹل میں مل چکا تھا، اور جو اس بات پر مصر رہی تھی کہ میں اس ہوٹل کی 22ویں منزل کے ایک کمرے میں موجود مادام رینوکا دیوی سے ملاقات کروں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک مفرور ہوں اور پولیس کو میری تلاش ہے۔ بعد کے حالات نے اسے درست بھی ثابت کر دیا تھا، اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اسی لڑکی کی نشاندہی پر CID کے افسروں نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ لیکن یہ بات سب سے عجیب و دلچسپ تھی کہ اسی لڑکی کی وجہ سے میں رہائی بھی حاصل کر سکا تھا۔ کیوں؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، حیران ہو رہے ہو؟ میں نے کار میں بھی اس کی آواز سنی تھی، لیکن اب اس کی آواز ویسی ہی تھی جیسی میں اوبرائے ہوٹل میں سن چکا تھا۔ تم میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں، وہ بولی، اور اب تم دیکھ چکے ہو کہ تمہیں کتنی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ وہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تھا، تم ہی نے میری نشاندہی کی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو بھی جلد یا بدیر تمہیں ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، جبکہ رینوکا دیوی چاہتی تھیں کہ تمہیں جلد از جلد اپنے حالات کی سنگینی کا احساس ہو جائے۔ اسی لیے ان کے حکم پر میں نے تمہیں گرفتار کروایا تھا، لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم نے تمہیں آزاد بھی کروا لیا۔ وہ CID آفیسر کیسے دھوکہ کھا گئے؟ میں بے اختیار یہ سوال کر بیٹھا۔ کیا ان کا بڑا افسر بھی تم لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو رینوکا دیوی ہی کا خادم ہے، CID سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر سمجھا تو یہی گیا تھا۔ ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ رینوکا دیوی نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں کہ رینوکا دیوی کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ اگر وہ چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی تمہیں میری جگہ کوئی چڑیل کھڑی ہوئی نظر آنے لگے۔ کیا؟ میں حیرت سے منہ پھاڑ کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، لڑکی نے کہا۔ رینوکا دیوی حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہیں۔ ان کی بات نہ مان کر تم سراسر گھاٹے میں رہو گے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ لیکن میں مضطرب ہو گیا۔ میرا کیا ہوگا؟ تم اس دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ لڑکی نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر موتیوں کی جھالر پڑی ہوئی تھی۔ دائیں جانب ایک راہداری نظر آئے گی، اس کے سرے پر جو دروازہ ہے وہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا، تم اس کے اندر چلے جانا۔ وہاں وہ ہستی موجود ہوگی جو اس عمارت میں تمہاری میزبان ہے۔ پھر وہ لڑکی میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ سنو سنو، میں اس کے پیچھے لپکا۔ لڑکی کے جسم میں شاید بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ برقی صورت سے باہر چلی گئی اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے ایسی آواز سنی جیسے قفل میں چابی گھمائی گئی ہو۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ یقیناً وہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ میں نے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور پھر انجن کی وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں ایک نامعلوم اور پراسرار عمارت میں گویا قید ہو چکا تھا۔ میں دروازے سے پیٹھ لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی میری، یوں لگ رہا تھا جیسے میں کہیں سے دوڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ میں شاید 4-5 منٹ تک اسی طرح کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میرا سر گھوما اور نگاہ اس دروازے پر جا ٹکی جس پر موتیوں کی جھالر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے مجھ سے اسی طرف جانے کے لیے کہا تھا، اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کی بات پر عمل کروں۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف اٹھنے لگے، اور جیسے ہی میں اس دروازے سے گزرا، مجھے ایک گراتی ہوئی سی مدھم لیکن خوفناک آواز سنائی دی۔ میاؤں۔ وہ ایک بلی کی آواز تھی، لیکن اس سناٹے میں مجھے اس آواز نے اس طرح دہلا دیا تھا جیسے میں نے کسی جنگل میں شیر کی گرج سن لی ہو۔ چند لمحوں کے لیے میرا سارا جسم شل ہو گیا۔ اس راہداری کے کونے میں ایک آبنوسی کرسی رکھی ہوئی تھی، اور میں نے بلی کو اسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک ایسی بلی تھی جس کی ناک سے ایک سفید لکیر کا آغاز ہوا تھا
اور وہ لکیر اس کے سر پر سے ہوتی ہوئی اس کی دم تک چلی گئی تھی۔ ویسے تو سیاہ رنگ کی بلی لگتی ہی خوفناک ہے، لیکن اس سفید لکیر کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ راہداری میں بھی زرد زرد سی روشنی تھی، لیکن بلی کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اس کی پتلیاں سکڑ کر لکیریں بن گئی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے بلی نے اپنا منہ اپنے پیروں پر رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، گویا میں ایک ایسا شخص تھا جس پر توجہ دینے کی اسے قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا راہداری میں چل پڑا۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کرسی کی مخالف سمت میں جانا تھا جس پر بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مجھے اس کے قریب سے گزرنا پڑتا تو شاید میرے پاؤں من بھر کے ہو جاتے۔ اس ماحول میں اس بلی نے میرے اعصاب پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ میں راہداری کے سرے پر دروازے تک پہنچ گیا اور پھر جب میں نے اسے کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ہتھیلیاں پسجی ہوئی تھیں۔ خنکی کے باوجود میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا اور غالباً اس کی وجہ سے بلی کی وہ آواز ہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر پہنچا اور وہاں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وسیع و عریض ہال کی چھت بھی عام چھتوں سے دگنی اونچی تھی اور اس ہال کے 25-30 مربع فٹ حصے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ بھی ایسی جس کے شعلے 6-7 فٹ کی بلندی تک اٹھ رہے تھے۔ فوری طور پر تو میری سمجھ میں ہی نہیں آ سکا کہ اس آگ کی گرمی مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن جب میں عالم بے اختیاری میں چند قدم آگے بڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اور اس آگ کے درمیان شیشے کی ایک دیوار حائل تھی۔ اس صاف و شفاف شیشے نے حال کو عین بیچ سے منقسم کیا تھا اور اسی شیشے کی وجہ سے آگ کی تپش مجھ تک نہ پہنچ رہی تھی۔ مجھے اپنا ماضی یاد نہیں تھا، تاہم محسوس ہوا کہ اتنا بڑا شیشہ تو دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں بنتا۔ وہ فرش سے چھت تک اور دائیں جانب کی دیوار سے بائیں طرف کی دیوار تک تھا۔ اس پر آگ کی تپش بھی کم از کم اس حد تک اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ٹوٹ سکتا۔ کچھ دیر تو میری توجہ اس آگ پر ہی مبذول رہی، پھر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے اپنے اس پراسرار میزبان کی تلاش تھی جس کے بارے میں اس لڑکی نے بتایا تھا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مجھے اس بھیانک ماحول سے وحشت ہونے لگی اور میرے دل میں آیا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں ایک دم مڑا، لیکن جب دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی تو اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دروازے کو کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ دھڑ دھڑ کی آواز اس سنسان عمارت میں ہر طرف گونج گئی ہوگی، لیکن کسی نے وہاں آ کر دروازہ نہیں کھولا۔ کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ دفعتاً مجھے کچھ ایسی آواز سنائی دی جیسے کہیں بہت دور کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ میں چونک کر مڑا کیونکہ وہ آواز عقب ہی سے آئی تھی۔ میری نظر آگ پر ہی پڑی اور میں نے محسوس کیا کہ شعلے کچھ اور بلند ہو گئے تھے، بل کھاتے اور لہراتے ہوئے۔ زرد و سرخ شعلوں میں مجھے ایک ہیولہ سا نظر آیا۔ وہ ہیولہ آہستہ آہستہ اس طرح اوپر آ رہا تھا جیسے فرش سے اگ رہا ہو۔ پھر جب اس کا نصف جسم آگ کے شعلوں سے بھی اوپر آ گیا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کوئی عورت تھی۔ کمر سے نیچے اس کا جسم آگ کے شعلوں میں گرا ہوا تھا، لیکن شعلے جب ایک آدھ پل کے لیے ادھر ادھر ہوتے تھے تو مجھے اس کے جسم کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ وہ دہکتا ہوا پرشباب جسم دیکھ کر میرے جذبات برانگیختہ ہو جانا چاہیے تھے، لیکن وہ ماحول ایسا تھا کہ میرے دل و دماغ پر صرف خوف کا تسلط قائم ہو سکا۔ وہ عورت نہ صرف خوش بدن بلکہ بلا کی خوبصورت بھی تھی، لیکن وہ مجھے حد درجہ خوفناک معلوم ہوئی۔ سرخ اور زرد شعلے اس کے جسم کو چاٹ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے برخلاف اس کے آتشی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بال اس طرح لہرا رہے تھے جیسے تیز ہوا کی رو میں ہوں، مگر ان بالوں پر بھی آگ کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ ڈر رہے ہو ونود کمار؟ ایک کھنکھناتی ہوئی آواز سنائی دی جو مجھے 100% شیطانی محسوس ہوئی تھی۔ میں گھنگ ہو کر رہ گیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ میرے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو ناولوں اور فلموں میں تو دکھائی دے سکتا ہے، مگر حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔
مجھے اس وقت یہ خیال بھی آیا کہ اس قسم کا کوئی منظر میں شاید کسی انگریزی ناول میں پڑھ بھی چکا ہوں۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھی کہ مجھے اپنی ذات سے متعلقہ تو بہت سی باتیں یاد تھیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کاش مجھے اس بریف کیس کو کھول کر دیکھنے کا موقع مل سکتا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ اس میں موجود کسی چیز یا چیزوں سے میری ذات کے اسرار حل ہو سکتے تھے، لیکن اوبرائے ہوٹل سے نکلنے کے بعد مجھے اب تک اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ میں اس بریف کیس کے قفل توڑ سکتا۔ ونود کمار، آتشی عورت کی آواز پھر سنائی دی۔ کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تم، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم رینوکا دیوی ہو؟ نہیں، میں تو دیوی کی ایک ادنا کنیز ہوں، وہ بولی۔ تمہیں صرف یہ دکھانے کے لیے یہاں لایا گیا ہے کہ رینوکا دیوی کی ایک معمولی کنیز جب مجھ جیسی ہو سکتی ہے تو خود رینوکا دیوی کتنی عظیم ہوگی۔ کیا تم مجھے دیکھ کر اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے؟ کیا وہ شیطان ہے؟ میرے منہ سے نکلا۔ ادب سے بات کرو ونود کمار، آتشی عورت نے ترش لہجے میں کہا۔ ویسے شیطان میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ عظیم رینوکا سے ٹکر لے سکے، گویا وہ شیطان سے بھی بڑی خبیث ہے، میں نے دل میں سوچا۔ وہ عورت کہتی رہی، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ وہی سب کچھ کرو جو عظیم رینوکا چاہتی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے قدم قدم پر مشکلات کھڑی ہوتی رہیں گی۔ کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ پولیس تمہاری تلاش میں ہے؟ لیکن عظیم رینوکا چاہے تو پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بس شرط یہ ہے کہ تم عظیم رینوکا کے حلقے میں شامل ہو جاؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے رینوکا کے حلقے میں شمولیت کا مطلب ایک ایسے طلسمی دائرے میں شامل ہونا ہے جسے شاید میں کبھی نہیں توڑ سکوں گا۔ وہ دائرہ میرے لیے ایک ایسا جال بن جاتا جس میں مجھے تازیست پھڑپھڑانا پڑتا اور میں کبھی اسے توڑ کر باہر نہ جا پاتا۔ جواب دو ونود کمار، وہ پھر بولی۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ تم پچھتاؤ گے، تمہاری راہ میں پولیس سے بڑے خطرات بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی مجھے تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میری آواز بھررائی ہوئی سی تھی، تاہم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری عظیم رینوکا سے بڑا خطرہ میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو ونود کمار، بہتر ہوگا کہ ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کرو۔ جذباتی فیصلے کبھی بہتری کی راہ پر نہیں لے جاتے۔ میں تمہیں آج رات کی مہلت دیتی ہوں۔ دراصل ابھی تک تمہیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی تو نہیں ملا ہے۔ تم آج رات کو حالات کے تمام پہلوؤں پر غور کرو اور کل صبح مجھے اپنا قطعی فیصلہ سنا دو۔ آج رات تم اس عمارت میں میرے مہمان رہو گے۔ ہاں، اگر کل صبح تم نے پھر انکار کیا تو تمہیں اس عمارت سے جانے دیا جائے گا۔ عظیم رینو کا انتظار کرے گی کہ حالات کے تند و تیز اور خوفناک تھپیڑے تم کب تک برداشت کر سکتے ہو۔ یہ بات طے ہے کہ بالآخر تمہیں عظیم رینوکا ہی کے سائے میں سکون مل سکے گا۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ مجھے ایک رات کی مہلت مل رہی تھی۔ اب مجھے اس بریف کیس کو کھول کر دیکھنے کا موقع مل سکتا تھا جو میرے پاس تھا۔ اگر اس میں موجود چیزوں سے میری ذات پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جاتے تو مجھے ہر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے نا ونود کمار؟ آتشی عورت نے پوچھا۔ میرا جواب انکار میں ہی ہوگا۔ تمہارے اس جواب کے باوجود تمہیں آج رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ اب تم جاؤ، آرام کرو۔ وہ عورت جس طرح آگ سے ابھری تھی اسی طرح اس میں سما گئی۔ اب میری آنکھوں کے سامنے صرف الاؤ دہک رہا تھا اور میں خالی خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ الاؤ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ جیسے جیسے وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا ویسے ویسے حال کی روشنی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس حال میں روشنی کا کوئی اور بندوبست نہیں تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ الاؤ کے مکمل ٹھنڈا ہونے سے پہلے مجھے اس حال سے نکل جانا چاہیے۔ الاؤ ٹھنڈا ہونے کے بعد مجھے تاریکی میں ادھر سے ادھر ٹکرانا پڑتا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں تیزی سے واپسی کے لیے مڑا، لیکن قدم نہیں بڑھا سکا۔ مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا تھا۔ میرے سامنے ایک سیاہ فام لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا اتنا چست لباس پہن رکھا تھا کہ بادی النظر میں وہ برہنہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ فام ہونے کے باوجود اس کے نقش و نگار اچھے تھے، لیکن ایک چیز نے اس کی شخصیت کو بہت خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کی ناک سے ایک سفید لکیر اس کے سر تک چلی گئی تھی، بالکل اس بلی کی طرح جسے میں راہداری میں دیکھ چکا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بھی اس بلی ہی کی طرح چمک رہی تھیں۔
ایک پل کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا یہ اسی بلی کا انسانی روپ ہے۔ اچانک وہ لڑکی مجھ سے کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مڑ گئی، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے کہا ہو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ سفید لکیر اس کے بالوں سے گزرتی ہوئی اس کی کمر تک آئی ہوئی تھی۔ میں مسمریزم کے کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلتا ہوا ہال سے نکل آیا۔ وہ لڑکی کسی بلی ہی کی طرح بے آواز قدموں سے چل رہی تھی۔ ہم راہداری کے اس حصے سے بھی گزرے جہاں میں نے ایک کرسی پر وہ سیاہ بلی بیٹھی ہوئی دیکھی تھی، لیکن اب اس بلی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب شاید وہ ایک لڑکی کے روپ میں میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ خیال اتنا خوفناک تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ لڑکی نے مجھے ایک خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ اس کمرے کے فرنیچر سے قدامت ظاہر ہوتی تھی۔ شمع دانوں کی زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرا اور اس لڑکی کا سایہ ایک دیوار پر پڑ رہا تھا، لیکن کیا واقعی وہ دوسرا سایہ اس لڑکی کا تھا؟ میرے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا کیونکہ وہ سایہ تو کسی بلی کا تھا۔ میں نے کسی خوفزدہ چوہے کی طرح بوکھلا کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے منہ سے ایک احمقانہ سا جملہ نکلا۔ میں نے ہکلا کر کہا، تو تم بلی ہو؟ لڑکی نے جواب میں کچھ کہا تو نہیں، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ پھر ہونٹ تھوڑے سے کھلے اور میں نے ایک مدھم سی آواز سنی۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی بلی اپنے شکار کو دیکھ کر غرائی ہو۔ میں گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو بستر سے ٹکرا گیا اور دھم سے اسی پر گر پڑا۔ بریف کیس بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اچانک لڑکی مڑی اور بہت تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود اس کے قدموں کی آواز بالکل نہیں ہوئی تھی۔ باہر جا کر اس نے دروازہ بھی بند کر دیا اور میں نے ایک مدھم سے کھٹکے کی آواز سنی تھی جو غالباً قفل لگنے کی آواز تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم پسینے سے تربتر تھا۔ خوف کے باعث میرے سارے جسم میں سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اب تک میرے ساتھ بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آتے رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حد درجہ خوفناک تھا کہ میں نے اس لڑکی کے سائے کو ایک بلی کے سائے کی مانند دیکھا تھا۔ میں خاصی دیر تک بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ شاید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا جب میرا خوف اس حد تک کم ہوا کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں، لیکن میرا دماغ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا تھا کہ میں قاعدے سے کچھ سوچ سکتا۔ میں اب اس کمرے کے در و دیوار تک سے خائف تھا۔ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی سی ضربیں لگ رہی تھیں اور میرا دماغ جھنجھنایا جا رہا تھا۔ میرے خیال کے مطابق اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ میں بری طاقتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ اب اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی کہ میں ان لوگوں میں شمولیت کا اقرار کرتا یا انکار۔ میرے کسی لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری کسی خواہش کا کوئی وزن نہیں تھا۔ اب تو وہی ہوتا جو بری طاقتیں چاہتی تھیں۔ یہ سب خیالات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے کہ میری نظر اپنے بریف کیس پر گئی جو فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار جھپٹ کر اسے اٹھا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے کم از کم اپنی ذات کے اسرار تو حل کرنا چاہیے۔ میں یہ تو جان لوں کہ میں کون ہوں، اور یہ بعید از قیاس نہیں تھا کہ بریف کیس میں موجود چیزوں سے میری ذات پر پڑے ہوئے پردے اٹھ جاتے۔ بریف کیس کی چیزیں دیکھنے کے لیے اس کے دونوں قفل توڑنے کی ضرورت تھی، اس لیے میری نظر کمرے میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ مجھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے میں بریف کیس کے قفل توڑ سکتا۔ کمرے کے ایک گوشے میں لکھنے کی میز کرسی لگی ہوئی تھی۔ اس میز پر مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آ گئیں جو میرے کام آ سکتی تھیں، مثلاً پیپر ویٹ، کاغذ کاٹنے کا چاقو اور ماربل کی چند دوسری چیزیں۔ ذرا دیر کے لیے ساری خوفناک باتیں میرے دل و دماغ سے نکل گئیں اور میری ساری توجہ بریف کیس پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے قفل توڑنے میں مجھے 20 منٹ لگ گئے۔ اس کے کھلتے ہی میں نے اسے بڑی عجلت میں بستر پر الٹ دیا۔ اس میں سے کئی ملکوں کی گائیڈ بکس، ایک لیٹر پیڈ، ایک ڈائری اور اسی قسم کی کئی غیر ضروری اشیاء کے علاوہ ایک چھوٹا سا چرمی بیگ بھی نکلا، اور جب میں نے اس کی زپ کھولی تو اس میں سے ایک پاسپورٹ اور چند متعلقہ کاغذات نکلے۔ میں نے جلدی سے پاسپورٹ کھول کر دیکھا۔ وہ میرا ہی پاسپورٹ تھا۔ اس پر میری تصویر موجود تھی اور میرا ہی نام لکھا ہوا تھا، یعنی ونود کمار، اور وہ پاسپورٹ ہندوستان ہی کا بنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پاسپورٹ اور متعلقہ کاغذات کے سارے اندراجات دیکھ ڈالے اور یہ جان کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میں واقعی بینکاک سے بمبئی آیا تھا، لیکن بھارت میں میرا داخلہ قطعی طور پر قانونی تھا۔ بمبئی کے سانتا کروز ایئرپورٹ پر میرے ان کاغذات کی چیکنگ کی گئی تھی۔
اور متعلقہ کاغذات میں ممبئی سے بینکاک اور بینکاک سے بمبئی تک کا ریٹرن ٹکٹ بھی موجود تھا۔ ہر چیز مکمل تھی۔ تو پھر آخر پولیس کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی تھی کہ بھارت میں میرا داخلہ غیر قانونی تھا؟ اس کے علاوہ میری شخصیت پر شیام نام کے کسی آدمی کی چھاپ بھی لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے ڈائری کھول کر دیکھی۔ اس میں میرا نام اور قیام گاہ کا پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کے اندراجات غالباً اس لیے نہیں تھے کہ یہ نئے سال کی ڈائری تھی اور نیا سال اگلے روز سے شروع ہونے والا تھا۔ خاصا پیچیدہ مسئلہ تھا، لیکن اب مجھے بڑی حد تک اطمینان ہو گیا۔ میری قانونی پوزیشن بالکل صاف تھی۔ میں اب کسی وقت بھی پولیس سے رابطہ قائم کر کے ان لوگوں کو بتا سکتا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں نے جلدی سارے کاغذات سمیٹ کر بریف کیس میں رکھے اور اسے بند کر دیا۔ اب وہ مکفل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک بوجھ سا میرے سر پر سے اتر گیا، لیکن وہ دوسرا بوجھ تو بدستور موجود تھا کہ میں کسی بری طاقت کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ اب اگر میں پولیس کو ان سب باتوں سے آگاہ کر دیتا تو کیا وہ لوگ مجھے اس شیطانی طاقت سے محفوظ رکھ سکتے تھے جس کا نام رینوکا دیوی تھا؟ ایک بار پھر وہ آتشی عورت اور کالی بلی میرے اعصاب پر مسلط ہونے لگیں۔ وہ کمرہ مجھے کسی شیطان کی کمین گاہ محسوس ہونے لگا، لیکن میں اب اتنی تھکن محسوس کرنے لگا تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے جوتے اتارنے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ بستر پر دراز ہو کر مجھے خاصا سکون ملا اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب میں بیدار ہوا تو صبح ہو چکی تھی۔ کمرے کے شمعدان بجھے ہوئے تھے، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھا کہ انہیں بجھانے کون آیا ہوگا۔ کیا وہ کالی بلی؟ کالی بلی کا خیال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سفید دھاری والی سیاہ فام لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے مجھ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور دائیں جانب کی دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں ایک دروازہ تھا۔ لڑکی نے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی لب کشائی کے بغیر مجھے محسوس ہو جاتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ کل رات بھی یہی ہوا تھا اور آج بھی اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بتایا کہ اس نے وہ دروازہ میرے لیے کھولا ہے۔ میں بستر سے اٹھا، لیکن اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہچکچا گیا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کو شاید میری اس کیفیت کا اندازہ ہو گیا اور وہ دروازے سے کچھ دور ہٹ گئی۔ اب میں نے قدم بڑھائے۔ میرا خیال تھا کہ وہ لڑکی مجھے اس دروازے کی راہ سے عمارت کے کسی حصے میں لے جانا چاہتی ہے، لیکن جب میں کشادہ دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ گویا وہ لڑکی چاہتی تھی کہ میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ میں لڑکی کی طرف دیکھے بغیر باتھ روم میں داخل ہوا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب میں نے رات بھر کے جکڑے ہوئے پیروں کو جوتوں سے نجات دلائی تو بڑا سکون محسوس ہوا، اور غسل کرنے سے تو مجھے بے حد راحت ملی۔ میں اس حد تک تازہ دم ہو گیا کہ خوف کے اثرات بھی بڑی حد تک کم ہو گئے۔ میں ایک خوفناک ماحول میں تو ضرور تھا، لیکن ابھی تک یہ لوگ کسی اعتبار سے بھی میرے لیے خطرناک یا نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ غسل کر کے میں نے وہی کپڑے پھر پہن لیے جو رات کو پہنے رہا تھا۔ دوسرا لباس میں لاتا بھی کہاں سے؟ جب میں باتھ روم سے نکلا تو وہ لڑکی کمرے میں موجود تھی، لیکن اب میں نے اسے اس دروازے کے قریب کھڑا دیکھا جس سے میں کل رات کمرے میں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے وہ دروازہ کھول دیا، گویا اب وہ مجھے اس کمرے سے لے جانا چاہتی تھی، غالباً اسی آتشی عورت کے پاس جس نے مجھے سوچنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی۔ لڑکی مجھ سے پہلے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھے اس حال کی طرف نہیں لے جا رہی تھی جہاں میں نے ایک دہکتے ہوئے الاؤ میں اس عورت کو دیکھا تھا۔ جلد ہی میرا یہ احساس درست ثابت ہو گیا۔ لڑکی مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی تھی جہاں ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ میں تو اس کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن لڑکی باہر ہی رہ گئی اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میں شدید اشتہا محسوس کر رہا تھا۔ ذرا دیر کے لیے ادھر ادھر کے سارے خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور میں گویا ناشتے میں جٹ گیا۔ ناشتہ کر کے میں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ یوں معلوم ہوا تھا جیسے وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہی تھی اور اسے انتظار تھا کہ میں کب ناشتہ ختم کروں اور وہ دروازہ کھولے۔ میں کرسی سے اٹھ گیا، لیکن اپنا بریف کیس اٹھانا میں نے اب بھی نہیں بھولا تھا۔ اس مرتبہ وہ لڑکی مجھے جن راہوں پر لے گئی انہیں میں نے پہچان لیا۔
یہ وہی راستے تھے جو مجھے اس حال کی طرف لے جاتے تھے۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اس آتشی عورت کو کیا جواب دوں گا۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ اگر میرا جواب نفی میں ہوا تو بھی مجھے اس عمارت سے جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ مجھے جانے نہیں دیا جائے گا، اور اگر جانے دیا جائے گا تو اس کی طرح میں اس عمارت سے نکلتے ہی کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں جذباتیت سے بچوں اور ہوشیاری سے کام لوں۔ مجھے ان شیطانوں کے جال سے نکلنے کے لیے کوئی ایسی راہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی کہ میں کسی مصیبت میں پڑے بغیر پولیس تک پہنچ جاؤں، اور کم از کم اپنی قانونی پوزیشن تو صاف کر ہی لوں۔ اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ پولیس یا میرے ملک کا سفارت خانہ مجھے ان شیطانوں سے بچانے کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ لڑکی نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا جہاں شیشے کی دیوار کے اس پار الاؤ دہک رہا تھا۔ لڑکی مجھے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میری آنکھیں اس الاؤ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی وہ آتشی عورت اس الاؤ سے ابھرنا شروع ہوئی۔ میں بہت غور سے اس کو دیکھتا رہا۔ آج میں گزشتہ رات کی طرح زیادہ خائف نہیں تھا۔ خوب، عورت کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ آج تم زیادہ خوفزدہ نہیں معلوم ہوتے۔ شاید میری آواز بھررائی ہوئی تھی، مگر تم نے یہ بات کیسے جان لی؟ میں ایک عورت ہوں ونود کمار، اور مرد کی نظر کو عورت سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ آج تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو جس طرح کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ میرے منہ سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ میرا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا، اور غالباً یہ جذبات ہی کی تپش تھی جو میرے حلق پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ونود کمار، آتشی عورت کی آواز پھر سنائی دی۔ یہ جسم بھی تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جب تم عظیم رینوکا کے خادموں میں شامل ہو جاؤ۔ کسی بڑی کامیابی کے بعد تم عظیم رینوکا سے مجھے انعام میں مانگ سکتے ہو۔ بڑی کامیابی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری آواز بدستور بھررائی ہوئی تھی۔ عظیم رینوکا تم سے ملنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تم سے کوئی کام ہی لینا چاہتی ہوگی۔ کیا کام؟ اس کا علم عظیم رینوکا کے کسی بھی خادم کو نہیں ہو سکتا کہ وہ تم سے کیا کام لے گی۔ تو پھر میں اقرار یا انکار کس طرح کر سکتا ہوں؟ فی الحال تمہیں صرف اس بات کا جواب دینا ہے کہ تم عظیم رینوکا سے ملاقات کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اگر میں آمادگی ظاہر کر دوں تو یہ بڑی خوشائند بات ہوگی۔ تم جب ایک بار عظیم رینوکا سے مل لوگے تو اس عظیم ہستی کے گرویدہ ہو جاؤ گے، اور تمہیں اس کا کوئی بھی کام کرنے سے انکار کبھی نہ ہوگا۔ کیا تم اس سے ملنے کے لیے تیار ہو؟ میں ہاں، میں جواب دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اداکاری کے طور پر میں نے تھوڑے سے تذبذب کا اظہار کیا۔ آتشی عورت قدرے توقف سے بولی، اب تو تمہیں جواب دینے میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں سوچنے کے لیے رات بھر کا وقت دیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لیا۔ اچھی بات ہے، میں تمہاری عظیم رینوکا سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر آتشی عورت کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ نظر آئی، اور پھر اس نے کہا، تو اب تم فوراً اوبرائے ہوٹل پہنچ جاؤ۔ وہ ابھی تک اوبرائے میں ہے۔ راتوں رات وہ اور کہاں چلی جاتی؟ ویسے بھی جب وہ بمبئی میں ہوتی ہے تو اس کا قیام اوبرائے میں ہی رہتا ہے، مستقل قیام گاہ کہیں اور ہے۔ یہ سب باتیں تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہوتی رہیں گی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ میں چند لمحے کے لیے اس طرح رکا جیسے کچھ سوچنے لگا ہوں، اور پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اس عورت کو الاؤ میں سماتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کے باہر وہ پراسرار سیاہ لڑکی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک طرف چل پڑی، اور حسب سابق میں نے یہی محسوس کیا کہ اس نے مجھ سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تھا۔ اس مرتبہ لڑکی نے میری رہنمائی بیرونی دروازے تک کی۔ ایسا انداز تھا اس کا جیسے وہ ہر پل اس بات سے باخبر رہتی ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ اس طرح ایک طرف ہٹ گئی جیسے مجھے باہر جانے کا راستہ دینا چاہتی ہو۔ میں بلا تاخیر بڑی تیزی سے باہر پہنچ گیا، اور اس منحوس مکان سے نکلتے ہی مجھے بڑی طمانینت محسوس ہوئی۔ میرے عقب میں اس مکان کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا، اور اس وقت میں نے سوچا، کاش یہ اس بات کی علامت ہو کہ مجھ پر ہر مصیبت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تیزی سے سڑک پر چل پڑا۔ رات کی تاریکی میں تو مجھے اس علاقے کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا،
لیکن دن کی روشنی میں مجھے اس علاقے کی شناخت بڑی آسانی سے ہو گئی۔ یہ باندرا ہلز کا علاقہ تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز تھیں۔ یہ سوال مسلسل میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ کیا واقعی مجھے ان شیطانوں سے نجات مل چکی ہے اور اب یہ کبھی میرے آڑے نہیں آ سکیں گے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور میں فوراً اسے روک کر اس پر بیٹھ گیا۔ کدھر چلنے کا صاحب؟ ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے پوچھا۔ کرافٹ مارکیٹ۔ میں نے دیدہ و دانستہ پولیس ہیڈ آفس کا نام نہیں لیا تھا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پولیس ہیڈ آفس کرافٹ مارکیٹ کے پاس ہی ہے۔ جب ٹیکسی چل پڑی تو میں نے ڈرائیور سے کہا، راستے میں کسی ایسی جگہ رکنا جہاں سے میں اخبار خرید سکوں۔ کون سا اخبار خریدنے کا صاحب؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ کوئی سا بھی مل جائے۔ اپن کے پاس پرتاپ ہے صاحب، آپ پڑھو تو لے لو۔ لاؤ۔ ڈرائیور نے اگلی سیٹ سے روزنامہ پرتاپ اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ میں جلدی جلدی اس کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ چونکہ پولیس میری تلاش میں تھی لہٰذا امکان تھا کہ اخبار میں مجھ سے متعلق کوئی خبر ہوتی۔ میرا یہ قیاس درست ہی ثابت ہوا۔ آخری صفحے پر مجھے وہ 2 کالمی سرخی نظر آ گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک پراسرار غیر ملکی ہوائی اڈے سے فرار۔ پولیس بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی ہے۔ اس سرخی کے ذیل میں لکھا تھا کہ بینکاک سے بمبئی آنے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز کے مسافر میں شیام سندر نامی ایک شخص بھی تھا، جو سیکیورٹی کے عملے کو دھوکہ دے کر اپنے پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال کرائے بغیر ہوائی اڈے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ فوری طور پر اس کی خبر CID کو دے دی گئی اور شہر بھر میں اس پراسرار غیر ملکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ خاص طور سے ہوٹلوں کو چیک کیا گیا۔ اوبرائے ہوٹل پر انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کی ڈیوٹی تھی۔ انہیں ایک لڑکی نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی جرم کر کے بھاگا ہوا ہو۔ انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کو شبہ ہوا کہ یہ شخص شیام سندر ہے۔ اس کی وجہ قطع وہی تھی جو سیکیورٹی والوں نے CID کو بتائی تھی۔ ہریش اور شکلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو ایئرپورٹ لے جا کر سیکیورٹی والوں سے اس کی شناخت کرائیں گے۔ وہ ایک ٹیکسی میں اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے ہی میں انہیں ان کے افسر SP شرما نے روک لیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک غلط شخص کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کیونکہ شیام سندر تو پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ میں اس خبر کو بڑی تیزی سے پڑھتا چلا گیا۔ اپنے بارے میں یہ خبر مجھے بڑی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی۔ آگے چل کر اخبار نے لکھا تھا، اس معاملے کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ جب انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کسی بھی شخص کو شناخت کے لیے نہیں لایا گیا۔ انسپکٹر ہریش نے فوراً ٹیلی فون پر SP شرما سے رابطہ قائم کیا، لیکن مسٹر شرما نے اس امر سے انکار کر دیا کہ انہوں نے انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کو ایئرپورٹ کے راستے میں روکا تھا یا ان کے گرفتار کیے ہوئے کسی آدمی کی رہائی کا باعث ہوئے تھے۔ انسپکٹر ہریش کے لیے ان کا یہ انکار حیرت انگیز تھا، تاہم باور کیا جا رہا تھا کہ مفرور غیر ملکی کو انسپکٹر ہریش کی حراست سے نکال لے جانے والا شخص SP شرما سے حیرت انگیز مشابہت رکھتا تھا، اور اگر کوئی تھوڑی بہت کمی تھی بھی تو رات ہونے کی وجہ سے وہ انسپکٹر ہریش اور انسپکٹر شکلا کی نظروں میں نہیں آ سکی، اور اتفاق سے SP شرما کی آواز کچھ ایسی ہے جس کی نقل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تفتیش کرنے پر یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین امر بھی سامنے آیا کہ ایئر انڈیا کی اس فلائٹ کے مسافروں میں شیام سندر نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ اس فلائٹ سے آنے والے مسافروں میں سے کسی شخص نے اپنا نام شیام سندر بتایا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو، کیونکہ اس فلائٹ سے آنے والے باقی تمام مسافروں کو چیک کیا جا چکا ہے۔ انہی مسافروں میں سے ایک شخص نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اس کے برابر میں جو آدمی بیٹھا تھا اس کا حلیہ وہی تھا جو شیام سندر نامی آدمی کا بتایا جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس فلائٹ کی 10-12 سیٹیں خالی تھیں، ورنہ ایک اضافی آدمی کو اسی وقت چیک کر لیا جاتا جب جہاز نے بینکاک سے پرواز کی تھی۔ آگے چل کر اخبار نے لکھا تھا کہ یہ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے، اس لیے شاید اس کی تفتیش کے لیے انٹیلیجنس کے کسی ذہین افسر کو تعینات کیا جائے گا۔ اخبار میں شیام سندر نامی شخص کا جو حلیہ لکھا تھا اسے پڑھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ وہ میرے حلیے کے عین مطابق تھا۔ میں نے اس خبر کو 2 مرتبہ پڑھا اور پھر اخبار ٹیکسی ڈرائیور کو واپس کر دیا، کیونکہ دوسری خبروں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی
اور میں ابھی تک اس عذاب سے دوچار تھا کہ میں کون ہوں۔ پاسپورٹ سے مجھے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ میں ہندوستان ہی کا باشندہ ہوں اور بمبئی ہی سے بینکاک جا کر لوٹا تھا۔ نیز مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ میں پربھو لاج نامی عمارت کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے بینکاک سے بمبئی تک کا ہوائی سفر بھی یاد نہیں تھا۔ میں جیسے اس دوران میں سوتا رہا تھا اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔